اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما علماء مشائخین، بزرگان دین، نوجوان قائدین، میرے ساتھی رکن اسمبلی جناب احمد بلالہ صاحب اور 10 سال سے کھانے سے کھانا ملا کر ممبئی شہر میں میرے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرنے والے ہمارے فیصل صاحب اور ان کے دوسرے ساتھی، اور آپ کے حلقے کے مجلس کے امیدوار عتیق صاحب، اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، انتخابات کا وقت ہے اور انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور انتخابی سرگرمیاں 18 تاریخ کو اپنے اختتام کے مراحل میں بڑھیں گی، اور 20 تاریخ کے دن آپ اپنے جمہوری حق کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کریں گے۔ انتخاب کس لیے کیا جاتا ہے اور اپنے نمائندے کا انتخاب کس لیے کیا جاتا ہے؟ اپنے نمائندے کا انتخاب اپنے مسائل کو پیش کر کر اس کو حل کرنے کے لیے نمائندے کو منتخب کیا جاتا ہے۔ نمائندے کو منتخب اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اقتدار کے سامنے آپ کے مسائل کو رکھے۔ نمائندے کو اس لیے منتخب کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کے دکھ کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کے درد کو اقتدار اور وقت کے حکمرانوں کے سامنے رکھے اور ان کا حل نکالے۔ یہ جمہوریت کا جشن ہے، انتخابات۔ ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک کئی انتخابات آئے، اور عوام ہر انتخاب میں اس امید، اس توقع کو کے ساتھ اوڑھ دیتی ہے کہ اس کے زندگی میں خوشحالی آئے گی، اس کے ملک میں ترقی آئے گی، اور اس کا ملک مستحکم ہوگا، اس کا ملک طاقتور ہوگا، اور اس کے ملک کے شہریوں کے ساتھ انصاف ہوگا، اور نہ صرف ملک بلکہ اس کے ریاست، شہر، گاؤں اور اس کے بستیوں میں بھی خوشحالی آئے گی۔ اور ہم نے جواہر لال نہرو سے لے کر آج کے وزیر اعظم تک یہی امید، یہی توقع کے ساتھ اوڑھ دیا کہ خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی، نوجوانوں کو پڑھنے کے موقع ملیں گے، مہنگائی کم ہوگی، کھیل کود کے لیے میدان ہوں گے، بیماری میں علاج کے لیے دواخانے ہوں گے،
डिग्रियों के कॉलेजेस होंगे और डिग्रियों के बाद क्या मुसलमान नहीं? आज अगर मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं, अगर हम गोपाल सिंह कमेटी की रिपोर्ट को देखें या फिर हालिया अरसे की सच्चर कमेटी को देखें, बताया कि एससी, एसटी, बीसी से भी अगर पीछे है तो वो हिंदुस्तान का मुसलमान है। मुझे कसम दिलाई जाती है, मैं दस्तूर के नाम पे हलफ लेता हूं, कसम खाता हूं कि मैं दस्तूर की हिफाजत करूंगा, और मेरी कसम मुझसे कहती है कि मैं बहैसियत एक एमएलए, मेरा सबसे पहली अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो जिम्मेदारी ये है कि जो पिछड़ा हुआ है, जो कमजोर है, जो पीछे है, उसको आगे बढ़ाकर लेकर आऊं। कहते हैं कि अकबर ओवैसी मुसलमान की बात कर रहा है, नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं, मैं भारतीय की बात कर रहा हूं, मैं इंडियन की बात कर रहा हूं, जो इंडियन मुसलमान भी है। गलत है क्या? आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम सबसे पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, आखिर है। अगर किसी को एतराज है तो मैं ये बात अलल ऐलान कह रहा हूं, जिस दिन का मुसलमान आगे आ जाएगा, तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में, खुशहाली के मैदान, के बस्तियां तरक्की हो जाएंगी, और उसके बाद में अगर कोई पिछड़ जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा, तो उस वक्त अकबरुद्दीन ओवैसी पिछड़ेपन में, वो पीछे रहने वाला अगर कोई ब्राह्मण भी होगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी उसका हाथ थामेगा और उसको आगे लाने की कोशिश करेगा। मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। आज अगर हम देखते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक मसला है। क्या? सबसे बड़ा मसला है तो बेरोजगारी का। क्या सही है या नहीं? दूसरा सबसे बड़ा है तो महंगाई का। आटा महंगा, तेल महंगा, अरे हद ये हो, एक चीज महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, महंगाई का मसला है। इकोनॉमी, मईशत को मुस्तहकम है, रुपया गिर रहा है, डॉलर। आपको याद होगा, यहां मीडिया के भाई हैं, इनको भी याद होगा, 10 साल पहले नरेंद्र मोदी ने एक मजाक किया था, तंज किया था और कहा था, मिस्टर सिंह, आपकी उम्र के बराबर डॉलर हो रहा है। याद होगा? जिस वक्त नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने, उस वक्त डॉलर कितना था? एक डॉलर 59 रुपीस
44 کتنا 10 سال پہلے 59 روپیز 44 پیسہ اور آج نریندر مودی کے عمر سے بھی زیادہ ہو گیا. کتنا ہو گیا 84 روپیز 38 پیسہ. آپ بتاؤ کیا یہ ملک کا مسئلہ نہیں ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ان کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ روپیہ گر رہا ہے ڈالر اٹھ رہا ہے اور مودی کہہ رہے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس. ارے آپ بتاؤ ارے تم ہندوستانیوں کو چھوڑ دو پہلے ہندوستان کے روپیے کو وشواس دلا دو وہی کافی وہ بھی نہیں دلا سکتے. آپ بتاؤ کیا میری بات غلط ہے؟ بے گھر لوگوں کو گھر دینا ہے یہ مسئلہ ہے. کئی گاؤں میں پانی نہیں ہے پانی دینا یہ مسئلہ ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں 10 سال نریندر مودی کے حکومت میں 1,12,000 کتنے 1,12,000 کسانوں نے خودکشی کی ہے. کیا یہ خودکشی کرنے والا کسان کیا ہندوستانی نہیں؟ ان کو ان کی فکر نہیں. آج کیا انہوں نے وعدہ نہیں کیا 2 کروڑ نوکریاں دیں گے 2 کروڑ کے حساب سے 10 سال میں 20 کروڑ نوکریاں. کیا نوکریاں دیے نوجوانوں کو؟ ارے آج ابھی آتے آتے میں دیکھا وہ ایجوکیٹڈ وہ گریجویٹ نوجوان جو امپلائمنٹ بورڈ میں اپنا رجسٹریشن کرواتا ہے کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں تعلیم یافتہ ہوں لیکن بے روزگار ہوں تو ان کی تعداد کتنی ہو گئی؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 5 کروڑ سے زائد نوجوانوں نے اپنا رجسٹریشن کروایا ہے اور کہا ہے کہ میں گریجویٹ ہوں اور میرے پاس نوکری نہیں. پھر بھی مسٹر مودی کہتے ہیں کہ ہاں ہم کام کر رہے ہیں مودی سرکار. ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور ایک بات 10 سال میں 16 لاکھ 10 سال میں 16 لاکھ بڑے بڑے پیسے والے ہندوستانیوں نے اپنی ہندوستانی کی شہریت کو چھوڑ دیا اور دوسرے ممالک کی شہریت کو لے لیا. یہ انصاف ہے؟ صرف پولیس کی کسٹڈی میں جو لوگ ہیں جن کی حفاظت کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے جو جوڈیشل پولیس کے نگرانی میں ہے وہ دواخانے کو جاتے ہیں تو ان کو گولیاں مار دی جاتی ہے. یہ انصاف ہے؟ کیا یہ کامیاب حکمرانی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں سی اے وہ کسانوں کی خودکشی کیا لو جہاد گھر واپسی سے کم ہو جائے گی؟ پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ مہاراشٹر کا کسان جو خودکشی کر رہا ہے رامزادہ یا حرامزادہ بولنے سے کیا روک دیں؟ بھائی سالانہ 25,000 کروڑ کا بیف سے ایکسپورٹ ہوتا ہے. گاؤں ماتا کے رکھوا
سوال ہے بیف ایکسپورٹر سے الیکٹورل بانڈ مطلب بی جے پی امت شاہ نے الیکٹورل بانڈ میں بیف ایکسپورٹر سے قریب 500 کروڑ کا چندہ لیا. گاؤں رکشکوں، میرے بہادر گاؤں رکشکوں، بیف ہے کہہ کے مارے، بیف ہے کہہ کے تم ٹوپی کو گرا دیے، بیف ہے کہہ کے داڑھی کاٹے، صرف گاؤں ماتا کے نام پہ صرف ہم کو ماریں گے، ہم کو پیٹیں گے. ارے آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ایکسپورٹ کرو، داری ہے کہ ان ایکسپورٹ سے چند خلاف آپ جائیں. میں امید کرتا ہوں ماتا کے رکشک تو یہ آئیں گے، میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور مودی سے اور امت سے لڑیں گے. لڑیے، میری بات غلط ہے. ارے یہی ہے میرے بھائی، کرنا کیا بھڑکا ہوا ہے. دیش میں پانی نہیں ہے، پانی دیو کہنا کیا بھڑکا ہوا ہے. دیش میں نوکریاں نہیں ہے، نوکریاں دو کہہ رہا ہوں کیا بھڑکا ہوا ہے. دیش کی کم کرو کہنا بھڑکا ہوا ہے. کسی میں ارے چائے بنانا کوئی گناہ نہیں ہے. غربت سے اونچا اٹھنا ہر ایک، اور یہ ہماری جمہوریت کی کامیابی کی نشانی ہے کہ ایک چائے والا بھی وزیر اعظم بن سکتا. میں ایک ٹیچر کو اسمبلی بنانے کا خواب دیکھ رہا ہوں. میں وزیر اعظم بننے کا خواب نہیں دیکھ رہا، میں منسٹر بننے کا خواب نہیں دیکھ رہا ہوں. میں صرف
ایک دواخانے کی چپراسی کی نوکری کا خواب دیکھ رہا ہوں. میں کوئی ایم پی بننے کا یا ہندوستان کے وزیر داخلہ بننے کا خواب نہیں دیکھ رہا ہوں. میں صرف میری ضرورت کے وقت ایک صاف ستھرا اچھا ٹوائلٹ کا خواب دیکھ رہا ہوں. میں صرف اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول دیکھ رہا ہوں. میں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کالج کا خواب دیکھ رہا ہوں. میں ایسے میدان چاہتا ہوں جہاں میرے بچے کھیلے کودے اور الدین وراٹ کوہلی بنے، ثانیہ مرزا بنے یا ثانیہ نہوال بنے. میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں. کیا یہ خواب دیکھنا گناہ ہے؟ کیا یہ خواب دیکھنا غلط ہے؟ ارے آج آپ کو ہم کو غور و فکر کرنا ہے. یہاں کئی لوگوں نے انکشاف کر رہا ہوں. ایک انکشاف کر رہا ہوں. انکشاف یہ ہے کہ میری زندگی میں کم وقت ایسے آئے جب میں کسی کو سننا چاہتا ہوں اور اللہ نے مجھے میں آج گوونڈی کی عوام سے ووٹ ضرور مانگوں گا، مگر کسی کی برائی، کسی کی ناکامی یا کسی کو برا بول کر ووٹ نہیں مانگوں گا. نہیں مانگوں گا. مگر یہ بات ضرور کہوں گا، ایک 15 سال کے ایم ایل اے، شاید ایک 25 سال کے میں 6 مرتبہ الیکشن جیتا. چلو تھوڑی دیر میرے بارے میں بھی سن لو. میں بھی مجلس کے کبھی اسٹیج پہ جلسوں پہ ہی بیٹھتا تھا. میں بھی مجلس کا ایک ورکر تھا اور وہیں پر بیٹھتا تھا. آپ ہیں، اللہ کا شکر، اللہ نے وہاں سے یہاں پہنچایا. 99 میں الیکشن لڑا. میری اور میرے مقابلے میں، اختیار صاحب سنو، میرے مقابلے میں 23 سال کا ایم ایل اے تھا. میرے مقابلے میں ایسا تھا جو 23 سال سے مسلسل جیت رہا تھا. میں 25 سال کا. تو لوگ مجھے بولے، ارے تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے یہ ایم ایل اے ہے، تم کیا ہراؤ گے؟ اس وقت انتخاب میں جب میں آیا تو میرا نعرہ کیا تھا معلوم آپ کو؟ میں نے عوام سے کہا، اگر ایم ایل اے بن جاؤں گا
تو معصوم انگلیوں کے بیچ میں قلم تھماؤں گا اور ننھے بناؤں گا، اسکول بناؤں گا، تعلیم دوں گا غریب کو۔ میں نے وعدہ کیا کہ اگر ایم ایل اے بن جاؤں تو 200 یتیم بچیوں کی شادیاں کرواؤں گا۔ آج آپ کی جو گوونڈی ہے نا، گوونڈی جیسی ہی وہاں سے میں الیکشن لڑا، گدھے لوٹتے تھے، خچر لوٹتے